اہم خبر آپ کو دیں، علی لاریجانی کی شہادت کے بعد ایران کا اسرائیل پر بڑا حملہ۔ رامات گان میں میزائل گرنے سے 2 اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی حملوں میں ہلاک ہونے والے اسرائیلیوں کی تعداد 14 ہو گئی ہے۔ تل ابیب میں ٹرین سٹیشن کو بھی نقصان پہنچا۔ شمالی اسرائیل میں حزب اللہ کے راکٹ حملے میں کئی عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں۔ تو علی لاریجانی کی شہادت کے بعد ایران کا اسرائیل پر بڑا حملہ ہے یہ۔ رامات گان میں میزائل گرنے سے 2 اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ مجموعی تعداد اسرائیلیوں کی اب 14 ہو چکی ہے ہلاک ہونے والوں کی۔ تل ابیب میں ٹرین سٹیشن کو بھی نقصان پہنچا ہے، جبکہ خبر ایجنسی کا یہ بھی بتانا ہے کہ شمالی اسرائیل میں حزب اللہ کے راکٹ حملے میں کئی عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں۔ خبر یہ ہے کہ سعودی عرب نے 3 ڈرونز مزید مار گرائے۔ سعودی وزارت دفاع کی جانب سے ایسا بتایا گیا کہ مشرقی ریجن میں 2 حملوں کا سامنا کیا۔ پہلے حملے میں الخرج میں بیلسٹک میزائل تباہ کیا۔ میزائل کا ملبہ پرنس سلطان ایئر بیس کے قریب گرا۔ دوسرے مرحلے میں 3 ڈرونز فضا میں تباہ کیے۔ تو سعودی عرب نے مزید 3 ڈرونز مار گرائے۔ مشرقی ریجن میں 2 حملوں کا سامنا کیا، ایسا بتایا گیا ہے سعودی وزارت دفاع کی جانب سے۔ پہلے حملے میں الخرج میں بیلسٹک میزائل تباہ کیا۔ میزائل کا ملبہ پرنس سلطان ایئر بیس کے قریب گرا۔ دوسرے حملے میں 3 ڈرونز فضا میں ہی تباہ کیے۔ بیروت کے وسطی حصے میں اسرائیلی طیاروں کی بمباری سے کثیر المنزلہ عمارت زمین بوس ہو گئی۔ الجزیرہ کا یہ بتانا ہے کہ ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے، جانی نقصان کا بھی خدشہ ہے۔ اسرائیل نے پہلے بھی اس عمارت کو نشانہ بنایا تھا۔ الجزیرہ کا یہ بتانا ہے کہ بیروت کے وسطی حصے میں اسرائیلی طیاروں کی یہ بمباری ہوئی۔ بمباری سے کثیر المنزلہ عمارت زمین بوس ہو گئی۔ ملبہ ہٹانے کا کام بھی جاری ہے، جبکہ جانی نقصان کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے پہلے بھی اس عمارت کو نشانہ بنایا تھا۔ آبنۂ ہرمز کی بندش کے باعث آسٹریلیا کو بھی ایندھن کی قلت کا خدشہ۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے کابینہ کا ورچوئل اجلاس طلب کر لیا۔ خبر ایجنسی کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ تیل کی سپلائی اور قیمتوں کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ تو آبنۂ ہرمز کی بندش کے باعث آسٹریلیا کو بھی ایندھن کی قلت کا خدشہ ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے کابینہ کو ورچوئل اجلاس طلب کر لیا۔ خلیجی بحران کے تناظر میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی سفارتکاری پر عالمی سطح پر سوالات اٹھ گئے۔ عالمی جریدے بلومبرگ نے بھارت کو بڑھتی ہوئی تنہائی کا شکار قرار دے دیا۔ بلومبرگ کے مطابق مفاد پرست مودی کی عالمی دوستیاں محض دعووں تک محدود ہیں۔ خلیجی جنگ کے دوران بھارت کی خارجہ پالیسی انتہائی کمزور دکھائی دی۔ دنیا بھر میں بھارت بطور ریاست اثر و رسوخ سے محروم ہو گیا۔ عالمی جریدے کی رپورٹ میں کہا گیا کہ روسی تیل کی خریداری کے لیے امریکی اجازت اور ایران سے مدد کی درخواست نے بھارت کی سیاسی ساکھ کو مزید متاثر کیا۔ خلیجی ممالک میں مقیم لاکھوں بھارتیوں کی صورتحال بھی تشویش کا باعث بنی، جہاں ہزاروں افراد کی ممکنہ وطن واپسی سے زر مبادلہ اور فلاحی اخراجات پر دباؤ بڑھنے کا خدشہ ہے۔ لاریجانی کی شہادت سے نظام متاثر نہیں ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان، کہا ایران کا نظام مضبوط شخصیات کی جانب سے کمزور نہیں ہوتا۔ نظام میں ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق کردار ادا کرتا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اس سے ایران کمزور نہیں ہوگا؟ شہداء کا بدلہ لینے کے لیے ایران کا اسرائیل پر بڑا حملہ، حملوں کی 61ویں لہر، کلسٹر اور خیبرون میں میزائلوں کی بارش کر دی۔ تل ابیب اور یروشلم میں متعدد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی، 2 اسرائیلی ہلاک، متعدد زخمی، کئی گاڑیاں تباہ، عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ تل ابیب میں ریل اسٹیشن بھی نشانہ بنا، ٹرین سروس معطل ہو گئی۔ خطے میں امریکی تنصیبات بھی پاسداران انقلاب کا ہدف۔ قطر میں ڈرون اور میزائل حملے، متحدہ عرب امارات کا بیلسٹک میزائل اور ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ابوظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے پاکستانی شہری جاں بحق ہو گیا۔ الفجیرہ بندرگاہ کے قریب ٹینکر پروجیکٹائل سے نشانہ بنا، آگ بھڑک اٹھی۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے پر 2 بار ڈرون اور راکٹوں سے حملہ کیا گیا۔ سعودی عرب نے چند گھنٹوں کے دوران 7 ڈرون مار گرائے۔ کویت کا 24 گھنٹوں میں 2 میزائل اور 13 ڈرونز کو روکنے کا دعویٰ۔ جنوبی لبنان سے حزب اللہ نے بھی اسرائیلی شہروں پر درجنوں راکٹ برسا دیے۔ ادھر امریکی طیارہ بردار جہاز آگ لگنے کے بعد مرمت کے لیے بحیرہ احمر سے یونان روانہ ہو گیا۔ میڈیا کے مطابق ایران نے گزشتہ ہفتے جیرال فورٹ کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر وحشیانہ بمباری جاری ہے۔ تہران سمیت متعدد علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کے میزائل اہداف پر شدید بمباری کی گئی۔ آبنۂ ہرمز کے قریب ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ زیر زمین اور مضبوط اہداف کو تباہ کرنے والے 5000 پاؤنڈ وزنی ڈیپ پینیٹریٹرز بم برسائے گئے۔
اس سے پہلے امریکی اور اسرائیلی فوج نے بوشہر ایٹمی بجلی گھر کے قریب میزائل حملہ کیا. کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. IAEA کے مطابق ایٹمی بجلی گھر بھی محفوظ ہے. اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری. رہائشی عمارتوں پر بمباری سے مزید 6 شہری شہید ہو گئے. جنوبی لبنان میں 2 فوجی بھی صہیونی درندگی کا نشانہ بن گئے. عرب میڈیا کے مطابق فوجیوں کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ موٹر سائیکل پر جا رہے تھے. لبنان میں 24 گھنٹوں میں مزید 26 شہری شہید ہوئے. 2 مارچ سے اب تک شہداء کی تعداد 912 ہو گئی. ایرانی سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کو گزشتہ روز حملے میں نشانہ بنایا. امریکی صدر کا رد عمل. کہا علی لاریجانی ایران میں مظاہرین کے قتل عام کے ذمہ دار تھے. ایران جنگ میں مقررہ اہداف سے آگے جا رہے ہیں. ایران کی فوج اور لیڈرشپ سب کو ختم کر دیا. ایئر فورس اور نیوی بھی تباہ کر دی. پیچھے نہیں ہٹیں گے. ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دیں گے. ایران اب اس بات کو اچھی طرح سمجھ چکا ہے. ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ نہ کرتے تو اب تک ایٹمی ہتھیار بنا چکا ہوتا. امریکی صدر کا کہنا تھا کہ نیٹو ایران جنگ میں ساتھ نہ دے کر احمقانہ غلطی کر رہا ہے. آبنۂ ہرمز میں جہازوں کی حفاظت کے لیے کسی مدد کی ضرورت نہیں. امریکی صدر نے ایک بار پھر برطانیہ سے بھی ناراضی کا اظہار کیا. امریکی صدر ٹرمپ کو بڑا جھٹکا. ایران کے خلاف جنگ گلے پڑنے لگی. اتحادیوں کے بعد سرکاری عہدیداروں کا بھی امریکی صدر پر عدم اعتماد. پہلا بڑا استعفیٰ آ گیا. نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے ڈائریکٹر مستعفی ہو گئے. جو کینٹ نے صدر کو بھیجے گئے اپنے استعفے میں لکھا ایران سے امریکہ کو فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں تھا. واشنگٹن نے اسرائیل اور اس کی امریکہ میں طاقتور لابی کے دباؤ میں آ کر جنگ شروع کی. ضمیر کے مطابق ایران کے خلاف اس جنگ کی حمایت نہیں کر سکتا. ایران پر جنگ مسلط کرنے کے خلاف دنیا بھر میں آوازیں اٹھ رہی ہیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا امریکی قومی انسداد دہشت گردی مرکز کے ڈائریکٹر کے احتجاجاً مستعفی ہونے پر رد عمل. کہا یورپ اور امریکہ میں ایران پر حملوں کو غیر منصفانہ قرار دیا جا رہا ہے. مزید ممالک کو بھی ایران کے موقف کی حمایت کرنی چاہیے. عالمی برادری کو مشترکہ دشمن کے خلاف متحد ہونا ہوگا. اس جنگ کے اثرات دنیا پر بھی مرتب ہو رہے ہیں. اب آپ کو بتائیں عرب اور مسلم وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا. اجلاس میں مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال پر غور ہوگا. جنگ بندی اور کشیدگی کم کرنے کے اقدامات زیر غور آئیں گے. عرب اور مسلم ممالک مشترکہ حکمت عملی بنانے کی کوشش کریں گے. توانائی سپلائی اور آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی بھی ایجنڈے میں شامل. میڈیا رپورٹس کے مطابق کچھ ممالک ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کر سکتے ہیں. اپڈیٹ کریں آپ کو عرب اور مسلم وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا. اجلاس میں مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال پر غور ہوگا. جنگ بندی اور کشیدگی کم کرنے کے اقدامات زیر غور آئیں گے. عرب اور مسلم ممالک مشترکہ حکمت عملی بنانے کی کوشش کریں گے. توانائی سپلائی اور آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی بھی ایجنڈے میں شامل. کچھ ممالک ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کر سکتے ہیں.